علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں، 7 باتیں فرمائیں۔ یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں ہو، ہر ذکر کی زبانوں پر ہو، گھروں میں تذکرے ہوں، بچے بڑے گھر والے دوست رشتے دار، یہ 7 باتیں فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے، برکتیں جمع کرنی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے، نہ 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 نہ، رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ ہاں، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے، معافیاں مانگے۔ ہاں، پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، مانگو اللہ سے، سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، مانگنے کا مہینہ ہے، سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب افطاری کا وقت ہے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، اللہ وہ کام دعاؤں پہ کر دیں گے۔ وہ کام کس پہ کر دیں گے؟ تو مانگنے کا مہینہ۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں 2 باتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں، قیام، اللہ کے سامنے قیام۔ ہاں، دیکھو عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں آئے تو دن چھوٹے ہو، رمضان سردی میں آئے تو دن بڑے ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ گرمی میں رمضان
دن بھی لمبے، سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے. اللہ دیکھنا چاہتے کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو حکم پورا کریں گے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. اچھا، عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر. آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں کیا ہے 4 فرض کے بجائے کہ 2 فرض پڑھ لو، سنت نوافل ویسے ہی معاف ہو گئے کیونکہ سفر میں مشقت ہے تو روزے میں تو مشقت ہے تو عشاء کی نماز مختصر. نہیں 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 نہیں، کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو، قیام تراویح پڑھو. اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے دیکھو اسے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. 7ویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ، رمضان میں کثرت کرو. 4 چیزوں کی حدیث میں آتا ہے، 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں. ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت. دوسرا استغفار کی کثرت. تیسرا کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا. چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچو. رمضان میں کثرت اعمال کی. یہ رمضان اعمال کا مہینہ، یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ رمضان ذکر کا مہینہ، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ، یہ رمضان نوافل کا مہینہ، یہ رمضان صدقہ خیرات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور صحابی فرماتے چلنے والی ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی، ہوا تو ہر آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے. صحابی فرماتے جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا. شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر. اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی. اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص. تو رمضان آ رہا ہے بھائی، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سال بھی آ رہا ہے، چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا. ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں. یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں. صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکات دینا ہے. زکات کے علاوہ 6 مصرف بتائے.
زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، قرآن میں تفصیل نہیں بتائی، لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، 6 مصرف بتائے۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکین ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں کو بھی، جو مانگنے والے جو کمانے کے قابل نہیں ان کو بھی دو، گردنیں آزاد کرواؤ، کوئی مقروض ہے، کوئی جیل میں بے گناہ ہے، اس پہ یہاں خرچ کرو۔ یہ 6 مصرف بتانے کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نیکی کیا ہے؟ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ تو یہ جو 6 مصرف تھے یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، مالدار غریبوں کے پاس جائیں کہ ان پر خرچ کریں، یہ مزاج نہیں کہ غریب لوگ مالداروں کے پیچھے پھریں، وہ خود تلاش کریں مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا، بیت اللہ جائیں، حج پہ جائیں، آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کر مرے، توبہ توبہ توبہ۔